نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اما بعد. ناظرین کرام، پروگرام توحید اور اہل بیت کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر امتیاز ترابی اور سلام گزار ہوں. آج کے پروگرام توحید اور اہل بیت میں انشاءاللہ ہم اصل توحید کی اہمیت اور تفصیل کے ذرائع پر گفتگو کریں گے، اور وقت نے اگر گنجائش دی تو تفسیر سورہ توحید پر بھی گفتگو ہوگی. ہم پلٹتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، یعنی اصل توحید کیا ہے اور ذرائع جن سورسز سے تصور توحید آپ تک پہنچتا ہے وہ کیا ہے. یعنی تصور توحید آپ تک پہنچا تو کن ذرائع سے پہنچا؟ چونکہ ذرائع کا اوتھینٹیکیٹ ہونا، ان کا باب عصمت سے تعلق ہونا، باب رسالت سے تعلق ہونا، باب امامت سے تعلق ہونا، اس بات کی دلالت ہے کہ آپ تک جو تصور توحید پہنچا ہے وہ حق الیقین ہے، اور توحید کو کما حقہ سمجھنے کے لیے تفصیل توحید کا سورس عین الحق ہے، کیونکہ ذات توحید تجسیم سے ماورا ہے، اور ماورا ہونے کے باوجود کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے. ہر پھول میں، ہر پھل میں، ہر سانس میں موجود، ہر کلی میں موجود، ہواؤں میں، فضاؤں میں، خلاؤں میں، زمین میں، زمین کی پنہائیوں میں ذات توحید موجود ہے. ہر جگہ ذات پروردگار کا وجود موجود ہے، لیکن جسم سے ماورا ہے. اس ذات کو دیکھنے کے لیے آنکھیں بھی ہیں، ہے تو وہ ماورا ان تمام چیزوں سے، لیکن اس ذات کو دیکھنے کے لیے آنکھیں بھی ہیں، یعنی اس کی آنکھیں بھی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذات پروردگار کی آنکھیں کون ہے؟ اس کی معرفت آپ نے حاصل کرنی ہے کہ عین اللہ کون ہے. اس کے بعد پروردگار عالم کی زبان بھی ہے. آپ کی معرفت کا تقاضا یہ ہونا چاہیے، آپ کی سعی اور کوشش یہ ہونی چاہیے، آپ کی جستجو یہ ہونی چاہیے کہ اس بات کی معرفت حاصل کی جائے کہ زبان یعنی لسان اللہ کون ہے. اللہ کی زبان سے مراد کون سی ہستی ہے؟ اللہ اگر گفتگو فرماتا ہے تو کس کے لہجے میں؟ پھر حق کی حفاظت کے لیے پروردگار عالم کے ہاتھ بھی ہیں. تو ہمیں سوچنا پڑتا ہے اور دیکھنا پڑتا ہے اور جستجو کرنی پڑتی ہے کہ حق کی حفاظت پروردگار عالم کن ہاتھوں سے کرتے ہیں. کفر کی نابودی کے لیے دست و پا بھی ہیں. پروردگار عالم تجسیم سے ماورا ہونے کے باوجود کائنات کے ذرے ذرے میں موجود، ہوا میں موجود، فضا میں موجود، خلا میں موجود، سمندر کی پنہائیوں میں موجود، زمین کی گہرائیوں میں موجود، اور اس کے بعد کفر کی نابودی کے لیے دست و پا بھی پروردگار عالم کے ہیں. اب ہمارے لیے جستجو کرنا فرض ہے کہ ہم اس بات کی جستجو کریں کہ پروردگار عالم کفر کو کن دست و پا سے نابود فرماتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ معرفت اور روحانیت کا وہ جوہر جو ذات کردگار کی آنکھ کا تصور کر سکے، وہ لہن جو پروردگار کا لہن ہے، اس لہن پروردگار کو سننے کا شعور ہم
حاصل کرنے کی جستجو کر سکیں کہ لہن پروردگار کیا ہے، کیسے ہے، حق تعالیٰ کن ذرائع سے حق کی حفاظت فرماتا ہے۔ یہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اس بات کی جستجو کرے کہ حق تعالیٰ کن ذرائع سے حق کی حفاظت فرماتے ہیں۔ وہ ہاتھ دیکھ سکیں ہم جن سے کفر کی نابودی ذات پروردگار کرتی ہے، کن دست و پا کے ذریعے پروردگار کفر کو نابود کرتا ہے، حق کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے تصور توحید کا مقام حق پر فائز ہونا شرط ہے کہ آپ کے پاس جو تصور توحید پہنچا وہ اہل حق سے ہوتا ہوا آپ تک پہنچے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل حق کون ہے؟ آپ کو پھر جستجو کرنی ہے کہ حق کیا ہے، اہل حق کون ہے۔ پھر اہل حق کا پتہ چل گیا تو اہل کتاب کون ہے، اہل کتاب کون ہے تو اہل علم کون ہے۔ اگر کتاب ہے تو اس کا علم ہے۔ کتاب ایک منبع ہے، کس کا؟ علم کا۔ تو صاحبان علم کی جستجو کرنی پڑے گی کہ صاحبان علم کون ہیں۔ تو جب توحید آپ تک صاحبان حق، صاحبان کتاب، صاحبان علم کے ذریعے سے پہنچتی ہے تو پھر نہ آپ کے پاس پھسلنے کی، نہ وہاں سے پھسلنے کی گنجائش رہ جاتی ہے، نہ اس کا خطرہ رہ جاتا ہے، نہ بھٹکنے کا خطرہ رہ جاتا ہے، نہ گمراہ ہو جانے کا خطرہ رہ جاتا ہے۔ تو شرط اول یہ ہے کہ آپ کے پاس تصور توحید وہاں سے آئے جہاں سے حق چلتا ہے۔ حق اور اہل حق اور کتاب اور اہل کتاب۔ اگر آپ حق کی بات کریں تو اہل بیت علیہم السلام آپ کو نظر آتے ہیں۔ اگر آپ کتاب کی بات کرتے ہیں تو اہل کتاب، اہل بیت اطہار علیہم السلام آپ کو نظر آتے ہیں۔ کبھی یہ کتاب بن کے دکھائی دیتے ہیں، کبھی یہ حق بن کے دکھائی دیتے ہیں، کبھی یہ خدا کے دست و پا بن کے دکھائی دیتے ہیں، کبھی یہ مالک کردگار کا لہن بن کے دکھائی دیتے ہیں۔ اب یہ آپ نے جستجو کرنی ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ لہن پروردگار کیا ہے، کیسے ہے، اور اس کے بعد لسان پروردگار کون ہے، لسان اللہ کون ہے، خدا کی بینائی، خدا کی آنکھیں کون ہے، خدا کے دست و پا کون ہے، کون سی ہستی ہے جو لسان اللہ ہے، وہ کون سی ہستی ہے جو کتاب اللہ کا علم رکھتی ہے، وہ کون سی ہستی ہے جو حق ہے۔ ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے جب تک آپ در اہل بیت پہ نہیں آتے آپ بھٹکتے رہتے ہیں، اور جب در اہل بیت پہ آپ تشریف لے آتے ہیں تو تمام گمراہیاں اور تمام تر گمنامیاں ختم ہو جاتی ہیں، معدوم ہو جاتی ہیں۔ میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ جب آپ اہل بیت کو ڈھونڈیں گے آپ حق تک پہنچ جائیں گے، جب آپ اہل بیت کو ڈھونڈیں گے آپ کتاب تک پہنچ جائیں گے، جب آپ اہل بیت کو ڈھونڈیں گے آپ خدا تک پہنچ جائیں گے۔ تو رسائی پروردگار کے لیے، خدا تک پہنچنے کے لیے بہترین وسیلہ جو ہے وہ تعلیمات محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام پہ عمل کرنے میں پنہاں ہے۔ سورہ توحید جو ہے بذات خود ایک منبع ہے، معنی و مطالب کا ایک سمندر ہے، قدرت پروردگار کے خزانے سمیٹے ہوئے ہیں۔ اس میں پلٹتے ہیں ہم سورہ توحید کی طرف، ارشاد رب العزت ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پورا قرآن مجید آپ دیکھ لیجئے،
سورہ توحید جہاں پر توحید کا بیان ہے، سورہ توحید وہاں ایک سورج کی چمک دمک کے ساتھ آپ کو دکھائی دے رہی ہے، وہ آپ کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ مجھے آج کی اس نشست میں آپ سے جس پہلو پہ گفتگو کرنی ہے اس کا فوکس ذات کردگار کا ایک نام ہے جو صمد ہے، اس پہ میں نے آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ لفظ صمد اس ذات کو کہتے ہیں جس کے تمام موجودات محتاج ہوں، یعنی وہ ذات جس کے آگے جن و انس، حیوانات و نباتات، تمام موجودات جو ہیں وہ اپنی اپنی حاجات لیے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، اور وہ مالک حقیقی صمد کہلاتا ہے۔ اب سرکار امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت بیان کرتا ہوں کہ سرکار امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا صمد کے معنی کیا ہیں؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا، وہ ذات جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، وہ صمد ہے۔ یعنی ذات پروردگار اگر کسی امر کا ارادہ کر لے تو وہ امر عمل پذیر ہو جائے، جب اس سے کہا جائے کہ ہو جا اور وہ ہو جائے۔ تو یہ قوت، یہ قدرت جس ہستی کے پاس ہے اس ہستی کا نام صمد ہے۔ صمد بے نیاز ذات کو کہتے ہیں، وہ ہستی جس کا ہر کوئی محتاج ہے۔ اس ذات حی و قیوم کو کہتے ہیں جو ہر جگہ ہر وقت موجود ہے۔ ابھی میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا کہ پروردگار عالم کی ذات اقدس تجسیم سے ماورا ہے، لیکن اس کے باوجود کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے، اور کائنات کا ہر امر ہاتھ باندھ لے پروردگار کی بارگاہ کے سامنے ادب سے کھڑا ہے، دم بخود ہے، اور اپنی حاجت کے لیے لب کشائی کر رہا ہے۔ کون ہے وہ فرد، کون ہے وہ انس جو ذات پروردگار کے سامنے اپنی حاجات کا دامن پھیلائے نہیں کھڑا ہوتا؟ کون سا بادشاہ ہے، کون سا شہنشاہ ہے جو رب العزت کے سامنے گداؤں کی طرح نہیں کھڑا ہوتا؟ اس بادشاہ ازلی کو، اس شہنشاہ ازلی کو صمد کہتے ہیں۔ اس ذات حی و قیوم کو کہتے ہیں جو ہر جگہ موجود ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جو کن کی منزل پہ فائز ہے کہ کسی امر کا حکم کرے کہ ہو جا اور وہ ہو جائے۔ عالم امکان میں ہر شے بے نیاز پروردگار کی نیاز مند ہے۔ ہر موجود کا منتہائے مقصود اسی کی ذات ہے۔ سرکار صادق آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سرکار محمد باقر سے نقل کرتے ہیں کہ کچھ لوگ فلسطین سے مولا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور لفظ صمد کے متعلق پوچھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، لفظ صمد 5 حروف پر مشتمل ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ الف، لام، صاد، میم، دال، الصمد جس کو ہم کہتے ہیں۔ الف اور لام جو ہیں اس میں سے ساکن ہو جاتے ہیں جب ان کو ادغام کر کے پڑھتے ہیں تو،
فرمایا الف خداوند عالم کی حقانیت پر دلیل ہے، لام خداوند عالم کی الوہیت پر دلیل ہے۔ پس جب الف لام کا ادغام ہوتا ہے تو بولنے میں ظاہر نہیں ہوتا اور نہ ہی کان سنتے ہیں۔ پس جب الصمد کہتے ہیں تو الف لام ساکن ہو جاتے ہیں، اور یہ تصور توحید اس بات کی دلیل ہے کہ الوہیت اپنی لطافت میں ایسی ذات ہے جو مخفی ہے اور خواص خمسہ کے فہم و ادراک سے باہر ہے۔ زبان جس کے اوصاف بیان نہ کر پائے، کان جس کے اوصاف نہ سن سکے، اللہ کہتے ہی اسے ہیں جس کی زبان اوصاف نہ بیان کر سکے۔ جب انسانی زبان اوصاف پروردگار بیان نہ کر سکے، یعنی انسانی زبان کی ایک حد ہے جہاں تک وہ اوصاف پروردگار بیان کر سکتا ہے، اس کے آگے اس کا یارہ نہیں ہے۔ کان جس کے اوصاف نہ سن سکیں، اللہ کہتے ہی اسے ہیں جس کی حقیقت اور کیفیت سے مخلوق متخیر ہو جائے، حیران ہو جائے، یعنی انگلش میں جس کو سٹن کہتے ہیں، آپ وہ ہو جائیں، وہ ہے ذات پروردگار۔ یعنی خواص و عقول جس کی پہچان سے قاصر ہوں، وہ ذات پروردگار ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ جب الف لام جو ہیں ان کا ادغام کریں تو وہ ساکن ہو جاتے ہیں، تو پھر صاد کس بات کی دلیل ہے؟ صاد اس بات کی دلیل ہے کہ خداوند عالم صادق ہے، اس کا ہر قول و کلام صدق و صداقت سے سرشار ہے۔ اب آئیے میم کی طرف چلتے ہیں۔ میم خداوند عالم کی مملکت اور سلطنت پر دلیل ہے، اسی کی بادشاہی اور حکومت ہمیشہ رہنے والی ہے، یعنی پروردگار عالم کی دائمی حیثیت اس لفظ میم اس کی دلالت کر رہا ہے، یعنی خداوند عالم کی مملکت اور سلطنت جو ہے اس کی دلیل میم کر رہا ہے، وہی بے نیاز مالک اور بادشاہ ہے۔ دال یعنی صمد کا آخری الفابیٹ۔ پروردگار کی حکومت اور سلطنت ہمیشہ دائم رہنے والی ہے، پس صمد اسی ذات کو کہتے ہیں کہ جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ صمد وہ ذات ہے جس کے آگے سب محتاج ہیں اور سب کی حاجات کو سننے اور پوری کرنے والا پروردگار عالم ہے۔ یہ تصور توحید یقیناً اہل بیت اطہار علیہ السلام کا تعلیم کردہ ہے، یعنی اس میں تجسیم پروردگار کا کہیں شائبہ تک نہیں، لیکن دست قدرت پروردگار عالم کی قدرت اور اس کی سلطنت اور اس کے اقتدار کی وسعت کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے۔ وہ بندہ خدا جو تصور توحید اہل بیت سے لیتا ہے، اس کے بھٹکنے، پھسلنے اور گمراہ ہونے کا امکان بعید از قیاس ہے۔ میں نے یہاں تک تو آج کی اس گفتگو میں آپ کی خدمت عالیہ میں یہ بیان کر دیا۔ مجھے ایک بریک کے لیے کہا جاتا ہے،
بریک سے واپسی پہ اس سے آگے تفسیر جو ہے سورہ توحید کی، اس پہ گفتگو ہوگی۔ تو چلتے ہیں ایک بریک کی طرف، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔